نمسکار، السلام علیکم۔ خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت بھی پردست لفظ، ایپیسوڈ 59۔ کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگے گی، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی کہانی کی نوٹیفیکیشن جلد سے جلد مل جائے۔ چلیے آگے سنتے ہیں کہانی۔ کیا بات ہے مسز، کیا زبان گھر میں ہی کہیں بھول آئی ہو؟ وہ اس کی شوخی کا ماخن کی خاموشی کی وجہ جانتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ملیحج چہرے پر چھائی سنجیدگی سے نگی کی ناراضگی بھاپنی قطعی مشکل تھی، اور ادھر وہ جیسے اس انتظار میں تھی۔ ناراضگی سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے ظالم شوہر ثابت ہوں گے۔ اوہو، یہ دفتن کب عائد ہوئی مجھ پر؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ کتنی صفاقی سے آپ نے مجھے امی کے یہاں رہنے سے منع کیا تھا۔ وہ ہنوز ناراضگی سے ہی بولی، صفاقی سے کب؟ اوکے، تو اب پیار سے بلکہ منت سماجت سے منع کر دیتا ہوں۔ آپ چاہیں کسی بھی انداز میں منع کریں، صفاقی ہی کہلائے۔ اور اس صفاقی کے پیچھے جو پیار بلکہ عشق چھپا ہے، اس کا کیا؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مگر میں یوں ہی سینے پر بازو لپیٹے ناراضگی سے اسکرین کے باہر دیکھتی رہی۔ تب وہ قدرے سنجیدگی سے بولا، اگر تم میری بات کو سمجھتی تو ناراض نہیں ہوتی۔ نگی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات تھی جو میں نہیں سمجھی؟ دل نے تجھے عادت ہی بنا ڈالا ہے جانا، تیرے بنا اب اپنا گزارا ہی نہیں ہے۔ میں ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کچھ اس برجستگی سے بولا تھا کہ نگی سے اپنی سنجیدگی برقرار رکھنا محال ہونے لگا۔ یہ شعر تو وہ طوطے کی طرح بولتا تھا۔ کیا اب بھی مزید وضاحتوں کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ لیا۔ عموماً مرد اپنی بیویوں سے اپنے دلی جذبات چھپا کر رکھتے ہیں، شاید اس ڈر سے کہ وہ سر پر نہ چڑھ جائیں، مگر مجھے ایسا کچھ خوف لاحق نہیں۔ میں آج بھی تم سے کہتا ہوں اور کہتا ہوں ہی رہوں گا، I love you, you sweetheart، اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی نہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی اور دو ٹک انداز میں کہتا نگی کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر گیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سگنل پر ٹریفک سارجنٹ نے یہ دیکھ لیا تو وہ ضرور چالان کر دے گا۔ مسکراتے ہوئے نگی نے اس کی مضبوط ہاتھ دلے اپنا ہاتھ نکالنے کا اشارہ دیا۔ شادی کے بعد میاں بیوی کو مل کر گاڑی چلانی چاہیے، ایسا زندگی کی گاڑی کے متعلق کہا گیا ہے۔ نگی نے تصریح کی، ہم دونوں میں کچھ بھی تمہارا اور میرا نہیں، بلکہ سب کچھ ہمارا ہے، لیکن تم میری زندگی کے حصے دار ہو، اور یہ بات میں سارجنٹ کو بھی بتا دوں گا۔ بڑے جذباتی انداز میں کہتے آخر میں وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو نگی نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اب تو آپ آج ڈبل چالان کرانے کے موڈ میں ہیں، تم میرا موڈ سمجھنے لگو تو بات ہی کیا ہے۔ وہ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے میری خیر انداز میں بولا تو اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ ہمیشہ کی طرح جھیپ سے گئی، پھر اس کا دھیان ہٹانے کی خاطر بولی، سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کریں اور یہ سوچ لیں کہ اگر باہر جا کر دیر سے آنے کی وجہ پیش کریں گے، ڈونٹ ویری، بہت سے بہانے ہیں میرے پاس۔ ویسا تسلی دیتے ہوئے بولا تو نگی نے فی الفور کہا، برائے مہربانی میرے والا بہانہ مت کریے گا، میں پورے ٹائم پر تیار ہوئی تھی۔ اوکے، کچھ اور؟ فرما برداری سے بولا تو نگی نے مسکراہٹ دبا کر کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں فی الحال تو۔ مسکراہٹ گہری ہوئی تو اس کی شرارت بھاپ کر ہنستے ہوئے نگی سمٹ کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اندازے پر انس کو محظوظ ہو کر ہنس دیا تھا۔
چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو، حالات نہ بدلیں گے معلوم نہ تھا ہم کو، رشتوں کی ہمیں پہچان نہ تھی اتنی، کہنے کو مراسم بھی اپنے تھے بہت گہرے، جن کا سارا کام نپٹانے کے بعد، انس سے فون پر بات کر کے صالح بیگم کو بتانے کے بعد، میں اپنا کپڑا سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہلکے سے میوزک سے بھی لطف اٹھا رہی تھی۔ شاعری سے قطع نظر اس کا دھیان صرف ردھم کی طرف تھا، مگر درد اسی کو شدید ہوتا ہے جسے چوٹ لگتی ہے۔ تبھی تو کمرے میں داخل ہوتے نوفل کا دھیان غزل کے لفظوں میں اٹکا تھا۔ بیڈ شیٹ کے سلوٹے دور کر کے وہ سیدھی ہوئی تو سامنے کھڑے نوفل احمد کا مجسمہ کی شکل میں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا، مگر اگلے ہی پل اس نے بھرپور لاپرواہی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے خود کو اس کی موجودگی سے یکسر بے نیاز ظاہر کیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور نوفل احمد اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ اس کا ٹھٹکنا اور پھر سنبھلنا محسوس نہ کر پاتا۔ یوں بھی صبا کے معاملے میں اس کی حیثیت کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ معتدال قدموں سے چلتے ہوئے جا کر اس نے سی ڈی پلیئر آف کر دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی۔ میوزک بند ہوتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر جیسے یاد دہانی کراتے ہوئے بولی، یہ میوزک میں نے اپنے لیے لگایا تھا، اسی وقت میں بھی اس کمرے میں موجود ہوں۔ نوفل نے سرد مہری سے کہا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس کمرے میں میرا بھی حق ہے۔ اس کے جتلانے والے انداز پر تکیے کے نیچے سے اپنا والیٹ اور رسٹ واچ نکالتا وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ریسٹ کلر لباس میں ملبوس معمول سے ہٹ کر وہ بہت راؤنڈ نڈر اور پر اعتماد انداز لیے واقعی نوفل کو چونکا گئی۔ ویری ویل، والیٹ ٹراؤزر کی جیب میں رکھنے کے بعد کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ بہت متعال انداز میں اسے سراہتے ہوئے گویا ہوا تھا، اور کون سے حقوق ہیں آپ کے، ایک ہی بار میں وضاحت کر دیں تاکہ آئندہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کے حقوق کی ادائیگی اچھی طرح ہو سکے۔ اس کا طنز بہت زور معنی لیے تھا، تبھی تو صبا کا روم روم سلگ اٹھا، مگر وہ نوفل احمد کے سامنے کمزور نہیں پڑی۔ تنزلیہ بولی، پہلے اپنے فرائض پہچان لیجیے، حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اتنے قریب کہ صبا اس کے وجود سے اٹھتی آفٹر شیو لوشن کی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ فرائض ان لوگوں کے ادا کیے جاتے ہیں جو خود سے منسوخ ہوں، اور خود سے منسلک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے حقوق و فرائض کی ادائیگی بہت ایمانداری سے کرتا ہوں، اور اس کے نہ تو حقوق وہ ادا کرتا تھا اور نہ ہی فرائض۔ ایک بار بھی وہ بہت وجاہت سے اس کی وجود سے اپنی لاتعلقی اور ناپسندیدگی واضح کر گیا تھا، اور بہت عجیب سی بات ہوئی اس سے کسی بھی قسم کی امید اور توقع نہ رکھنے کے باوجود صبا کو اس کے الفاظ نے بہت تکلیف دی تھی۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ چیخ اٹھے، اس سے پوچھے کہ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرتی ہے، مانا کہ تم نے یہ شادی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کی ہے، مگر مجھ سے اس قدر نادر سلوک کی وجاہت کیا دو گے؟ بہت سی شادیاں سمجھوتے کی بنیاد پر بھی تو ہوتی ہیں، یوں لخت بالخت مجھے مٹی کرنے کی بجائے مجھے کچھ بتائے بغیر سمجھوتے کی راہ پر کیوں نہیں چل پڑے؟ تم کیا جانو نوفل احمد، میری عزت نفس، میرا معصوم سا تفخر کیسے خاک ہوا ہے؟ مجھے یہ ٹھیک بھی چاہیے بھی نہیں، اور یہ بھی آپ کی بھول ہے کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو اس لفظ کے سچے معنی بھی نہیں معلوم۔ یہ جو آپ ہر وقت محبت کا راگ الاپتے رہتے ہیں، تو یہ صرف ایک ڈھونگ ہے، آپ کا دوگلا پن ہے۔ محبت کا ماسک چہرے پر لگا کر آپ اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ محبت کرنے والے آپ کی خاطر
پلان میکر نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، بلکہ خود سے منسلوک ہر رشتے کو اس کا مقام اور عزت دیتے ہیں۔ پوری آنکھوں میں آنچ سی اٹھ رہی تھی، کانچ کے جسے شعلے لپک رہے تھے وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بعض رشتے توق کی مانند ہوتے ہیں صبا بیوی، جنہیں عمر بھر ساتھ گھسیٹنا مجبوری تو ہو سکتی ہے، دل کا شوق نہیں۔ ایسے رشتے جنہیں نہ چاہتے ہوئے انسان اپنا لیتا ہے، ساری عمر آسیب کی مانند سر پر سوار رہتے ہیں، ان کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں۔ مجھ سے زیادہ کون ان رشتوں سے واقف ہوگا؟ میں بھی تو بھگت رہی ہوں ایک ایسے ہی آسیبی رشتے کو۔ وہ اتنی بد تہذیبی اور منہ پھٹ نہیں تھی، تلخ غصہ اور نفرت اس کی سرشت کا حصہ نہیں تھا، مگر یہ نوفل احمد کا رونا اور سلوک اور اس کی تلخ و ترش الفاظ ہی تھے جو وہ اس قدر انتہا تک آ پہنچی تھی۔ حالیہ اس نے بہت برداشت کیا تھا، مگر نوفل میں برداشت کا اتنا مادہ نہیں۔ اوپر سے صبا کے لب و لہجے کی تلخی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پیچھے ہوئے جبڑے ماتھے کی سبز رنگ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تو کیوں بھگت رہی ہیں؟ اتار کر پھینک کیوں نہیں دیتی اس توق کو؟ اس کے لہجے کی سرسراہٹ صبا کو جھنجھنا کر رکھ گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس سمے نوفل احمد کی آنکھوں میں عجیب وحشت سی دکھائی دے رہی تھی، جس نے صبا کے وجود سنسنی پھیلا دی تھی۔ اسی کیفیت میں آگے بڑھ کر بہت بے دردی سے نوفل نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تو بے اختیار ہی اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ آزاد ہوئی۔ ابھی شدید، شاید وہ مزید شکستگی کا مظاہر کرتا، مگر اسی وقت دروازے کو زوردارانہ انداز میں کھٹکھٹایا گیا تو وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتا پلٹ گیا۔ آ جاؤ۔ نوفل کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا، غصہ نہ تلخی کا شباہ تک نہ تھا، اور دروازہ کھلتے ہی نگی کی ہنستی مسکراتی شکل دکھائی دی۔ صبا کو بھی یہ سرعت خود کو سنبھالنا پڑا، اور اپنی اس نئی خاصیت پر صبا کو ہنسی بھی آئی۔ نوفل احمد کے ساتھ رہتے ہوئے جانے ابھی کس کس خوبی کو اپنانا باقی تھا۔ کیا حال ہے بڑے لوگ؟ اس سے لپٹتے ہوئے نگی نے ہنس کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہم کیسے بڑے لوگ ہوں گے بھائی، جن سے ملنے کے لیے نفیس ان کی خدمت میں حاضری دینے پڑی، وہ بڑے لوگ ہی ہوئے نا۔ میں نوفل کی بیجا مصروفیت پر طنز کر رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور آتے ہی شکوے شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ انس کہاں ہے؟ نوفل نے اسے ڈپٹتے ہوئے پوچھا تو وہ بھی بولی، وہ بھی امی کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ہی کے انتظار کی طرف اپنی مصروفیت گنوا رہے ہیں۔ ایک تو تم خواتین میں شک کا مبادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، منٹوں میں شوہر کو کٹ گھرے میں کھینچ لیتی ہو۔ ہنس کر کہتا انس سے ملنے کے خیال سے نکل گیا تو نگی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ناقدرانہ نظروں سے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ صبا نے ہونٹوں پر مصلحت آمیز مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، دیکھ رہی ہوں کہ اب صحیح معنوں میں میری بھابھی لگ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر صبا نے دلی اطمینان محسوس کیا تھا۔ آج بطور خاص اس نے بری کا نفیس سا خاندانی سوٹ پہن کر ساتھ میں ہلکی پھلکی جیولری اور میک اپ کا استعمال بھی کیا تھا، اور نگی کو مطمئن ہوتا پا کر وہ خود بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں بولی، یہ سب فقط تمہارے اطمینان اور تسلی کے لیے ہیں، ورنہ مجھے اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے اس چمک دھمک کا سہارا لینا پسند نہیں۔ یہ سب رسمیں دنیا ہیں اور دستور بھی، خود کے لیے نہ صحیح مگر بعض اوقات دوسروں کی تسلی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نگی نے اسے سمجھایا تو صبا نے مسکراتے ہوئے اسے باہر کی طرف دھکیلا اور بولی، تو چلو پھر ذرا میں اپنے بھائی کی تسلی کا بھی اندازہ کراؤں۔ ان کی تسلی تو محض مجھ سے پوچھو، جناب مجھے ایک دن بھی یہاں چھوڑنے کو راضی نہیں ہے۔ نگی نے اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا تو اس کے کمرے میں ہاتھ
ڈالتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ تو ان کی محبت ہے جو وہ تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے۔